بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 81، جس کے پہلے 6 پارٹس آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں، اور اس خطبے کے اندر جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلام کا جو محور ہے وہ محور ہے انسان اور عامت الناس جو اس کائنات کے اندر آباد اور رہائش پذیر ہیں، اور ان کی تخلیق اور پیدائش کے متعلق کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام قرآن مجید بہت سے مقامات پر جس مخلوق کی تخلیق اور پیدائش کا احاطہ کیا ہے قرآن میں، اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب سارے کا سارا کارخانہ جو ہے اس کو وجود دیا ہے، اور اس کے اندر انقلابات اور تغیرات اور حوادثات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتظام کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کا جو محور ہے وہ اس دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو کچھ پیش آنا ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے اس خطبہ کے اندر گفتگو کی، اور فوت ہونے کے بعد، وفات پانے کے بعد، دنیا کو چھوڑ دینے کے بعد جو کچھ عالم برزخ کے اندر انسانوں کے ساتھ بیتنا ہے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بھی گفتگو کی ہے، اور پھر برزخ کے عرصے کے ختم ہونے کے بعد جو قیامت کا عرصہ شروع ہونا ہے اس کے اندر جو حالات پیش آنے ہیں وہ بھی انہوں نے اس پر بھی سیر حاصل جو ہے وہ نظر رکھی ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے جو سوئے ہوئے جذبات ہیں اور ان کے جو احساسات ہیں ان کو جگایا جائے، اور ان کو اس راہ پر گامزن کیا جائے کہ وہ غفلت کی زندگی سے، غفلت کے دائرے سے نکل کر بیداری کے دامن کو تھام لے۔ یہ ہے ان کا عنوان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ تو آج کے اس حصے، یہ 7واں اور آخری حصہ ہے، آج کے اس حصے میں بھی انہوں نے اپنی گفتگو جو ہے اس گفتگو کو انہی خطوط پر استوار کیا ہے اور انہی خطوط پر مرکوز رکھا ہے۔ فرماتے ہیں عباد اللہ این الذین، اے اللہ کے بندو وہ لوگ کہاں ہیں، عمروا جنہیں عمریں دی گئی، جن کو دنیا میں زندگیاں دے کر آباد کیا گیا، فنائموا تو وہ عمدہ ہو کر اس دنیا میں عمدہ طریقے سے اس دنیا میں رہے، وعلموا وفہموا ان کو بتلایا گیا، سکھلایا گیا تو وہ بات کو سمجھ گئے، یعنی جو ان کی بنیادی ضروریات تھیں اس دنیا میں آباد ہونے کے بعد، جو ان کی جو بنیادی ضروریات تھیں اور جو ان کی فکری ضروریات تھیں اور مادی ضروریات تھیں، ان تمام ضروریات کا اہتمام کیا گیا، وَأُنذِرُوا اور پھر ان کو مہلت دی گئی، ان کو ایک پیریڈ اور ایک عرصہ انہیں مہیا کیا گیا، ان کے لیے میسر کیا گیا۔ تو پھر انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ فَلَهُ تو وہ غافل، وَصَالِحُ اور وہ صحیح سلامت تھے، جب وہ صحیح سلامت تھے، فَنَسُوا تو انہوں نے بھلا دیا، جو کچھ انہوں نے یاد رکھنا تھا، ازبر کرنا تھا، اسے بھلا دیا، وَأُمْهِلُوا طَوِيلًا اور اس کے باوجود انہیں ایک طویل مہلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، وَمُنِحُوا جَمِيلًا اور عمدہ چیزیں عطا کیے گئے، وَحُذِّرُوا أَلِيمًا اور دردناک عذابوں سے ڈرائے گئے، وَوَعِدُوا حَسِيمًا اور بڑی بڑی باتوں کا وعدہ کیے گئے۔
احذروا الذنوب المبررۃ، اور ان کو کہا گیا کہ تم ہلاکت خیز جو گناہ ہیں، ہلاکت کے ورطہ میں گرا دینے والی گناہوں سے بچ جاؤ، والعیوب المسقطۃ، اور ناراض کر دینے والے عیبوں سے دور رہو۔ اولی الابصار آنکھوں والے تھے، والاسماع اور کانوں والے تھے، والعافیہ اور عافیت انہیں میسر تھی، والمتاع ساز و سامان بھی تھا، حال من مناسن او خلاص، تو کیا کوئی بھاگنے کی کوئی جگہ یا چھٹکارا پانے کا کوئی مقام تھا؟ یعنی یہ جو کچھ انہیں عطا کیا گیا اور جو کچھ دیا گیا، ان تمام اسباب اور ان تمام ساز و سامان، اس تمام ساز و سامان کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا جو نظام ترتیب دیا تھا، اس نظام کی روشنی میں، بلکہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے، کیا ان کے لیے کوئی چھٹکارے کا یا بھاگنے کا کوئی انہیں موقع میسر آ سکا ہے؟ نہیں آ سکا۔ وہ پیدا ہوئے، بچپنا حاصل ہوا، بچپنے سے لڑک پن کی طرف گئے، لڑک پن سے جوانی کی طرف گئے، جوانی سے بڑھاپے کی طرف گئے، بڑھاپے سے موت کی طرف گئے۔ تو کوئی انسان ایسا کر سکا ہے کہ وہ بچپن میں پہنچا ہے تو لڑک پن کو روک لے، لڑک پن میں پہنچا ہے تو جوانی کو روک لے، جوانی کو پہنچا ہے تو بڑھاپے کو روک لے، بڑھاپے کو پہنچا ہے تو موت کو روک لے؟ نہیں۔ اگر وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکے تو اور بھی کوئی ایسا نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر۔ او معاذن او ملاس، یا کوئی پناہ گاہ انہیں ملی ہو جس نے انہیں حوادثات زمانہ سے بچا لیا ہو؟ نہیں۔ کوئی ایسا ٹھکانہ انہیں میسر آیا ہو؟ نہیں۔ او فرار، یا فرار کا کوئی موقع میسر آیا ہو؟ او محارن، یا دنیا سے چلے جانے کے بعد لوٹ کر آنے کا کوئی انہیں موقع میسر آیا ہو؟ نہیں۔ نہ موت سے فرار اختیار کر سکے اور نہ ہی دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر لوٹ کر آ سکے۔ تم یہ چیزیں جو ہے نا، ان کو ذہن میں رکھو، یہ چیزیں ازبر کرنے کی ہیں، یاد کرنے کی ہیں۔ اگر کائنات میں پہلے ایسا نہیں ہو سکا تو اب بھی نہیں ہو سکے گا، اور اگر پہلے لوگ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی جو خرمستیاں تھیں، ان کی مستیاں تھیں، مدہوشیاں تھیں، اور ان کی زندگی کے اندر جو لا ابالی پن تھا، یہ سب اب قصہ پارینہ بن چکا ہے، داستان بن چکا ہے، ان کا نام و نشان تک نہیں ہے اس دنیا میں۔ تو یہ سارے حالات اور معاملات تمہارے ساتھ بھی پیش آنے والے ہیں۔ فانا تو فکون، جب یہ سب کچھ تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہے اور یہ انجام ہونے والا ہے، تو پھر کہاں بہکائے جاتے ہو لوگوں تم؟ ام این تصرفون، یا تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ ام بماذا تغترون، یا تم کس وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہو؟ وَإِنَّمَا حَظُّ أَحَدِكُم مِّنَ الْأَرْضِ ذَاتِ الطُّولِ وَالْعَرْضِ، یہ جو لمبی چوڑی زمین ہے، اس لمبی چوڑی زمین کے اندر تم میں سے ہر ایک کا حصہ کتنا ہے؟ قیدہ قد ہی، اس کے قد کے برابر کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کا اتنی لمبی چوڑی زمین میں اس کا حصہ ہے۔ جہاں اس کی حالت کیا ہوگی؟ متعفراً علی خدہ العام، جہاں وہ غبار میں اٹا ہوا رخسار کے بل پڑا ہوگا، رخسار میں اٹا ہوا اس ٹکڑے کے اندر قد کے برابر ٹکڑا قبر، اس کے اندر وہ غبار میں اٹا ہوا اپنے رخسار کے بل پڑا ہوگا۔ عباد اللہ والخلاق محمل، اے اللہ کے بندو، ابھی تک تو
یہ جو تمہاری گردنیں ہیں یہ پھندوں سے آزاد ہیں، اور والروح مرسل، اور تمہاری روحیں بھی آزاد ہیں، فی فینۃ الارشاد، ہدایت کو حاصل کرنے، ہدایت کو حاصل کرنے کی فرصتیں حاصل ہیں تمہیں، وراحت الاجساد، اور اجساد اور جسم جو ہیں وہ راحت میں ہیں، وباحت الاعتشاد، اور محفلوں کے اجتماع حاصل ہے تمہیں، تم کئی مقامات پر تمہارے اجتماعات ہوتے ہیں، کبھی کسی خوشی کے حوالے سے، کبھی غمی کے حوالے سے، اور کبھی کسی حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے، جسم جو ہے وہ راحت میں ہے، اور ہدایت کی فرصتیں ابھی باقی ہیں، اور محفلیں ہیں اور اجتماعات ہیں، وباحت الاحتشاد وماحل البقیت، اور جو باقی جو مہلتیں ہیں وہ بھی ابھی تک موجود ہیں، وعنف المشیہ، اور چاہتے جو ہیں وہ جوان ہیں، وانذار التوبہ، اور توبہ کی مہلت تمہیں حاصل ہے۔ اس دنیا میں یہ سب چیزیں تمہیں میسر ہیں، ابھی تک تمہاری گردنوں میں پھندے نہیں پڑے جو کہ پڑ جانے ہیں۔ اگر اسی طرح لا ابالی پن کا مظاہرہ ہو رہا، غفلت کا مظاہرہ ہوتا رہا، تو پھر بالآخر یہ انجام ہوگا کہ گردنوں میں پھندے پڑ جائیں گے اور روحیں آزاد نہیں رہیں گی، مقید ہو جائیں گی۔ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا داخلہ دے دیا، تو وہ خوش نصیب تو جو ہیں وہ اپنے مالک کی رحمت کی آغوش میں ہوں گے، لیکن باقیوں کی روحیں جو ہیں وہ مقید ہوگی، مقید، اور پھر یہ گردنیں جو ہیں یہ آزاد نہیں ہوگی۔ اب یہ سب کچھ میسر ہے، اور جسم پھر راحت میں نہیں ہوں گے، پھر یوں اس قسم کی چون چال، محفلیں اور اجتماعات نہیں ہوں گے، اور پھر توبہ کا بھی کوئی کانسیپٹ پھر اس کے بعد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنْفِصَاحِ الْحَوْبَةِ قَبْلَ الزَّنَقِ وَالزَّيْقِ وَالْمَذِيقِ وَالرَّوْعِ وَالزُّهُوقِ، مٹ جانے اور گھبراہٹ، زیغ اور تنگی سے پہلے اطمینان کا جو موقع حاصل ہے، اس اطمینان کے موقع کو غنیمت جانو، اس اطمینان کے موقع کو غنیمت جانو۔ وَقَبْلَ قُدُومِ الْغَائِبِ الْمُنْتَظِرِ، وہ غائب جو کہ منتظر ہے، اس کے آنے سے پہلے اس اطمینان کو غنیمت جانو۔ اور وہ غیب کیا چیز ہے؟ موت۔ وہ ابھی تک تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، غائب ہے، تمہیں نظر نہیں آتی، لیکن تمہاری منتظر ہے، گھات لگائے بیٹھی ہے تمہاری انتظار میں۔ وہ سمجھو کہ یہ کائنات جو ہے یہ ایک کمین گاہ ہے، جس کے اندر موت گھات لگائے بیٹھی ہے تمہیں شکار کرنے کے لیے۔ تو اس موت کے آنے سے پہلے وَأَخْذَتِ الْعَزِيزِ الْمُقْتَدِرِ، اور مقتدر جو صاحب اختیار ہے، اس کی جو غالب پکڑ ہے، اس سے پہلے ان تمام نعمتوں کو جو تمہیں دنیا میں میسر ہے، ان کو اپنے لیے باعث اطمینان سمجھو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور اپنی آخرت کے راستے کو روشن کرو۔ وہ خطرات جو تمہارے راستے میں آنے والے ہیں، ان خطرات کو اور وہ مشکلات، وہ پریشانیاں جو مستقبل میں تمہارے سامنے آنے والی ہیں، ان مشکلات اور پریشانیوں اور ان خطرات سے ابھی سے جان چھڑا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وفی الخبری، اور یہ بات بیان کی گئی ہے، انہ علیہ السلام
جس ٹائم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لما خاطب بهذا الخطبہ، یہ جب خطبہ انہوں نے دیا جس کو 7 پارٹس میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، تو اس وقت ان کی جسمانی کیفیت کیا تھی؟ ایک شعرت لها الجلود، جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کی جسمانی کیفیت کیا تھی؟ ایک شعرت لها الجلود، اس خطبے کو سن کر ان کی جو جلدیں ہیں، جسم کی کھالیں جو ہیں یہ کانپ رہی تھی، جن کے دلوں کے اندر معرفت ہوتی ہے، معرفت اور ہدایت کا چکماک روشن ہوتا ہے، ان کے اوپر کلام جو ہے وہ اثر کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے نہیں کہا ہیرے کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر جو ہے وہ ایک پتی سے کٹ سکتا ہے، لیکن مرد نازک پر کلام، مرد ناداں پر کلام جو ہے وہ بے اثر ہوتا ہے۔ تو جن کے دلوں کے اندر روشنی ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے، ان کے دلوں کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کے جلدیں لوگوں کی جو ہے اور ان کے جو ان کی کھالیں تھی وہ کانپ رہی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی جب وہ خطبہ دے رہے تھے۔ وبکت العیون، اور آنکھیں جو ہے وہ برس رہی تھی، رو رہی تھی۔ ورجفت القلوب، اور دل دھڑک رہے تھے جب انہوں نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُسَمِّي هَٰذِهِ الْخُطْبَةَ خُطْبَةَ الْغَرَّاءَ، اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اس خطبہ کا نام خطبہ غرّاء، یہ خطبہ جو ہے یہ آج اختتام پذیر ہوا۔ اس خطبے کے اندر بہت سی ایسی نصیحتیں اور بہت سی ایسی جو ہے نا وہ جھنجھوڑ دینے والی باتیں ہیں، اور آخرت کے فکر میں مبتلا کر دینے والے اس خطبے کے اندر عنوانات ہیں، اور اس خطبے کے اندر ایسے انسان، بھولے ہوئے انسان کو یاد دلا دینے والے موضوعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور پھر اپنے آپ کو درست کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کمی صرف اس بات کی ہے کہ ہماری توجہ کی کمی ہے، ویسے کوئی کمی نہیں ہے۔ ویسے تو اس سے پہلے قرآن مجید نے کس قدر ہمیں سمجھایا ہے، حدیث رسول نے کس طرح سمجھایا ہے، اب یہ جو چیز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کے اندر سمجھنے کے کتنے مواقع ہیں، لیکن کمی اس بات کی ہے ہماری طرف سے توجہ ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے گا اور ہمارا انجام اچھا ہوگا۔ اگر توجہ نہیں کریں گے، غفلت کریں گے، تو پھر اسی طرح ہی ہمارے حالات ہوں گے جس طرح پہلے لوگوں کے ہوئے ہیں، جس طرح وہ خائب و خاسر ہوئے، ناکام ہوئے اور زندگیاں برباد کر بیٹھے، تو ہماری زندگیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی